باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے میں اور فرحان بات کر رہے تھے کہ آج ہم لوگوں کو اگر موقع ملتا ہے تو ہم مینجمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مفتی صاحب سے کچھ وظائف کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں نے بہت میسیجز بھیجے ہیں کہ اس حوالے سے تھوڑی روشنی ضرور ڈالی جائے، تو اللہ کے نام اور ان کے وظائف۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام کرو۔ پھر قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 99 نام آپ پڑھتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اور اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ تو اس ٹرانسمیشن کے اندر ایک کوشش ہوگی کہ ہماری آپ عشرہ رحمت سے نکل کے عشرہ مغفرت میں آ چکے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن میں یہ باران رحمت یعنی رحمت کی جو بارش ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو 4-5 نام روزانہ یاد کرائیں اور آپ اس کو پڑھیں، اس کی افادیت کو حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ سب سے پہلے لفظ اللہ اس میں جلالت پر ہے، اور جو شخص اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اچھا، جو شخص 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈپریشن رہتا ہے، انزائٹی رہتی ہے، وہ یعنی کہ سر میں کبھی کسی کا درد محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کسی کے کندھے بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں، تو ایک عمل ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ آنکھیں بند کر کر 2 زانوں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور یہ تصور کریں کہ پورے آسمان پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی روحانیت آپ کے سر پر آ رہی ہے یا اس کا نور آپ کے سر پر آ رہا ہے، اور آپ کے جسم سے جو گناہوں کی غلاظت ہے، جو بیماری ہے، وہ جسم سے ہوتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ مطمئن ہو رہے ہیں، سکون ہو رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے رحمان۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ سختی پر ہوتے ہیں، جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، شقی القلب ہوتے ہیں، حدیث کے اندر جو شقی القلب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو جو شخص یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتا رہے گا، مثال کے طور پہ کسی کی شوہر بدتمیز ہیں، کسی کی بیوی بدتمیز ہیں، کسی کے باس بدتمیز ہیں، کسی کے دوست، کسی کے بھائی بدتمیزی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس زمانے کے اندر لوگ تنگ دستی کا بڑا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کے معاملات ہیں، تکلیف کے معاملات ہیں، جو شخص 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی کثرت کرے گا فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، تو انشاءاللہ تنگ دستی کے معاملات ختم ہو جائیں گے، پریشانی کے معاملات ختم ہو جائیں گے، بیماری کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ کر اگر آپ اپنے راشن پر بالخصوص آٹا، چینی اور دال پر اگر آپ دم کر دیں گے تو اس میں برکت کا معاملہ ہو جائے گا۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تندرستی ہو جاتی ہے، مہینے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس معاملات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، گھر کے اندر برکت کا معاملہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک ڈر کی کیفیت رہتی ہے، کہیں ان کو کوئی بات کرنی ہو، مثال کے طور پہ انٹرویو، نوجوان لڑکوں کے لیے خاص طور پہ یہ کہ وہ انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، گھبراہٹ کا معاملہ ہوتا ہے، بات نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یا مالکو 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ اول 7 مرتبہ، پھر 313 مرتبہ یا مالکو، اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آخر۔
اول آخر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور بیچ میں اللہ کا یہ نام یا مالکو 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور راستے بھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں. تو جس پر انشاءاللہ آپ تصور میں دم کریں گے یا اپنے اوپر پڑھ کے خود دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی قوت گویائی عطا فرما دے گا کہ آپ کسی کے سامنے بات کریں گے تو سامنے والا بندہ آپ کی بات کو سمجھے گا اور انشاءاللہ مطمئن ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسماء الحسنہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت باتیں آپ نے بتائی، کیا وظائف آپ نے بتائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں لائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. ریما جی آج ہمارا جی بالکل، اور ویسے بھی باران رحمت میں آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے. اس عشرے میں ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کیسے کر سکتے ہیں، رب تعالیٰ کو کیسے منا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں اور کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اس حوالے سے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. آج باران رحمت میں علامہ صاحب، مفتی صاحب، ہمارا ٹاپک ہے عورتوں کے حقوق. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ روشنی ڈالیں کہ جو معاشرہ آج چل رہا ہے. پہلا سوال میں علامہ صاحب آپ سے کہ ہمارے کہتے ہیں کہ خوشحال گھر جنت کی طرح ہوتا ہے. آپ اپنی محبت سے اپنے گھر کو پھولوں کی طرح مہکا لیتے ہیں، لیکن اسی گھر کے اندر اگر خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا میاں بیوی رہتے ہوں تو ان میں عورت کو وہ حق نہیں دیا جاتا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. میجورٹی میں ایسا ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ اس طرف کیوں جا رہا ہے اور اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. یقیناً رمضان کا دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، جس میں ہم سب داخل ہوئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عشرہ رحمت جو گزر چکا ہم نے کما حق ہو، یقیناً اس کا حق ادا نہیں کیا ہے. پروردگار ہمیں اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عشرہ مغفرت میں ہمیں خدا سے لو لگا کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بہت اچھا موضوع اور بڑا ایک ایسا موضوع جس پہ بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ صنف نازک، صنف نسواں، یہ وہ صنف ہے کہ جو قبل از اسلام بھی اور بعد از اسلام بھی بہت سارے معاملات میں یوں کہیے کہ ظلم و ستم کا نشانہ رہی ہے. جبکہ اگر آپ غور فرمائیں اسلامی تعلیمات کے اندر عورت کے حقوق کو بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مشرکین کے زمانے کا جو آئینہ بندی اور جو پروردگار نے سورت قرآن نے پیش کی تھی نا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، مشرکین کی یہ ان کی تھیوری بتائی تھی کہ جب ان کو کسی لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو ان کا چہرہ شرم کے مارے کالا پڑ جاتا تھا. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلم معاشرے کے اندر اگر بیٹا پیدا ہو تو سارے علاقے کی دکانوں کی مٹھائیاں وہ گھر پہ جمع کر لیتا ہے، اور اگر بیٹی کی ولادت ہو تو وہ ایک گھونٹ یعنی میٹھا مشروب پلانے کو بھی تیار نہیں ہوتا، جیسے اس کو کوئی شرم کا معاملہ پیش آ گیا. جبکہ یہ بات یاد رہے، روایات میں موجود ہے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. نعمت کا سوال ہوتا ہے، رحمت کا ثواب ہوتا ہے، رحمت کا جزا ملتی ہے. تو جتنے بیٹے اگر اللہ نے دیے تو اس کا سوال کرے گا پروردگار کہ ان کی تربیت کیسی کی ہے. خوشحال معاشرہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب ہم حقوق اور فرائض کی جنگ سے باہر نکل کر اپنے حقوق اور فرائض سے ادا کرنے لگ جائیں. آج آپ پورے گلوب پر جو پریشانی دیکھ رہی ہیں، جو کھینچا تانی کا ماحول ہے، جو جنگ ہے اور جو ڈپریشن ہے، صرف دو وجوہات سے. اگر میں پورے یعنی گلوب کے اگر جتنے مسائل ان کو سمرائز کروں، دو جملوں میں، ہر آدمی حق اور فرض کی جنگ لڑ رہا ہے. ہر آدمی اپنا حق مانگنا چاہ رہا ہے مگر اپنا فرض پورا کرنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھیے معاشرے کے اندر ہم لڑکی کا حق کیوں نہیں دے رہے، ہم ایک بہن کا، ایک ماں کا، ایک خاتون کا حق کیوں نہیں دے رہے. ہمارا فرض یہ تھا کہ اللہ نے اسے صنف نازک بنایا ہے، وہ مرد کی توجہ کی نگہداشت کی محتاج ہے. اس کو کسی کی اٹینشن چاہیے، کسی کی توجہ چاہیے، کسی کی نگہداشت اس کو چاہیے. اس کے لیے اللہ نے ایک معاشرے کا سسٹم ڈیولپ کیا، مرد اور عورت کو ازدواج کے رشتے میں رکھا. تو میں ہی سمجھتا ہوں اگر اس کو بیلنس ایسے رکھیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے چلے جائیں تاکہ ہمارا گھر دنیا میں جنت بن جائے اور عورت کا جو حق ہے وہ برقرار رہ سکے. صاحب اسلام چونکہ سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام جو ہے تمام انسانوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا، یہ جو اس کے قوانین ہیں. اب یہاں پر معاملات وہی آتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق. تو کیونکہ اسلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے، جو چاہے اس سے فیض حاصل کرے، جس کو اللہ ہدایت دے وہ اسلام قبول کر لے اور پھر فلاح پا جائے. تو اب اسلام کی روشنی میں، اسلام کے قوانین کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حقوق میں کیا کیا فرق ہے؟
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, औरतों के हुकूक और औरतों का हक़ मुक़द्दम कुरान ने किस तरह किया कि पूरे कुरान में सूरतुर रिजाल नहीं है। रिजाल कहते हैं मर्द को, आप माशाअल्लाह भी जानते हैं ना, रिजाल नहीं है, सूरत रिजाल नहीं है, मगर सूरत निसा ज़रूर है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तीसरी बड़ी सूरत सूरत निसा है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औरतों के हुकूक़ को बयान किया है। सूरह नूर के अंदर औरतों के हुकूक़ को बयान किया है। आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अहादीस को देखें तो औरतों के बहुत ज़्यादा हक़ को बयान किया। व आशिरुहुन्ना बिलमारूफ़। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्राइटेरिया दे रहे हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की खान भाई। मैं पूछूं कि कौन बेहतर है तो आप कहेंगे जी डॉक्टर अच्छे होते हैं। भाई कौन बेहतर है, आप कहेंगे इंजीनियर अच्छे होते हैं। भाई कौन बेहतर है तो जी वकील अच्छे होते हैं। जी कौन बेहतर है, जी फ़लाँ लोग अच्छे होते हैं। मैं ज़रा अल्लाह के नबी से पूछूं, अल्लाह के नबी ये बताइए दुनिया में कौन बेहतर होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम 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 सलासा मर्रा, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन। साहबा कहते हैं अय्यु या रसूल अल्लाह, कौन बेहतर है। ली अहलिही, जो अपनी घरवाली के लिए बेहतर है वो अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक सबसे बेहतर है। जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक सबसे बेहतरीन ये है। तो वो आदमी सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक बेहतर है कि जो अपने घर वालों का हक़ अदा करता है। वो आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, तुम अपने घर वालों को दो। जो अपने घर वाली यानी अपनी ज़ौजा, अपनी वाइफ को कुछ देता है, हत्ता कि उसे खाना खिलाता है, तो अल्लाह के नज़दीक वो सदका लिखा जाता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है। जो अपने बच्चों पे खर्च करता है अल्लाह उससे राज़ी होता है। आपने बहुत अच्छी बात की, औरतों के हुकूक़ और मर्दों के हुकूक़। औरतों के हुकूक़ को अल्लाह ने ज़्यादा रखा। व आशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, इन अल्लाह के बांदियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। 12 लोग हैं जिनको विरासत में हक़ मिलता है। कितने? कुरान के मुताबिक 12 लोग हैं। उनमें से 8 ख़वातीन हैं। दादी होगी तो हिस्सा, नानी हो तो हिस्सा, माँ हो तो हिस्सा, बीवी है तो हिस्सा, बेटी है तो हिस्सा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान, लोग हक़ मार रहे होते हैं और कुरान हक़ दे रहा होता है। और जो कुरान के मुताबिक हक़ दे रहा होता है नबी की वजह से, तो कल बरोज़े महशर भी अल्लाह के नबी से हक़ दिलाएंगे। और कई जगह पर तो हमने देखा है रिमा साहब, आपने भी दुनिया में देखा होगा, कई बार बहनें जो हैं वो अपना हक़ लेती ही नहीं है, वो अक्सर माफ़ ही कर देती हैं। या बहनें या बेटियां कहती हैं कि हमारे भाई को दे दीजिए, या मर्दों में जो हमारे घर में उनको दे दीजिए। मैं एक बात करना चाहूँगा, सिर्फ एक बात। लोग एक ज़मीन के टुकड़े को 1 इंच पर ना कब्ज़ा कर लेते हैं। 80 गज़ 40 गज़ के पे आज जंग चल रही होती है। हदीस में अगर किसी ने 1 इंच ज़मीन भी किसी पे कब्ज़ा कर लिया, ज़मीन और आसमान के 7 तोक़ उसके गले में डाले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। उलमाए कराम के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। आप देखते रहिए बाराने रहमत, और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल, कोका कोला, टैंक, ऑलपर्स और डालडा ने। देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस पर कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक अजीब सी परेशानी है, मगर हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है और एहतियात सबसे अच्छी चीज़ है जिसके ज़रिए हम इस लीथल वायरस से बच सकते हैं। आपने देखा कि मैंने डेटॉल सोप का थोड़ा सा एक आध कतरा लिया और 20 सेकेंड तक अच्छी तरह हाथों को धोकर आपने जरासीम का ख़ात्मा कर दिया। आपने अपने हाथ साफ़ किए, और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी सर्विसेज पर भी बहुत देर तक जरासीम जो हैं वो रहते हैं। बाहर से आते हैं, कई दफ़ा हम एहतियात नहीं बरतते, उसी तरह के हाथ, वही कपड़े, वही जूते हम घर के अंदर भी लेकर आते हैं, तो उनके साथ बहुत जरासीम भी आ जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं जब तक हमारे साथ डेटॉल है। तो डेटॉल का ये डिसइंफेक्टेंट आप अपने सर्फेसेस पे अगर स्प्रे करेंगे तो इससे जरासीम का फ़ौरन ख़त्मा हो जाएगा। तो घर की भी सफाई, हाथ की सफाई डेटॉल के साथ माशाअल्लाह। और हम अपने ईमान की सफाई के लिए उलमाए कराम से सवाल करते हैं ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। जी बिल्कुल। दीन की बातें करना ज़ाहिर है एक कार खैर है। उलमाए कराम के साथ बैठना, उनकी नशिस्त में बैठना, ये भी एक
बरकतों का बायस होता है। तो हमारा आज का मौजू चुके है औरतों के हकूक़। तो मैं चाहूँगा कि इस ब्रेक के बाद जब आप आई हैं और आप हाथ धोकर भी आई हैं तो पहला सवाल आप ही करें, क्योंकि आज आपका ये मौजू भी आपका है। आप ख़ुद माशाल्लाह खातून हैं। बहुत शुक्रिया। हाथों की सफाई की मैंने बात की है, और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना की वजह से हमारे हमसाय मुल्क में बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। मैं उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ट्रांसमिशन अभी हमारा ये सेगमेंट जब मुकम्मल होने लगे तो हमारे लोगों के साथ उनके लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि हमारा दीन हमें सिखाता है कि हर एक के लिए, हर एक इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी बका के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ से बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें टल जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे हमसाय मुल्क पर भी अपना रहम फरमाए हमारे साथ साथ, और वहाँ पर जो हालात हैं अल्लाह उस मुश्किल घड़ी से उन सबको पनाह दे। अल्लामा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि औरतों के हकूक़ की बात है तो औरतों के पर्दे पर भी बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जाती है। पर्दे के क्या पैरामीटर्स हैं, और क्या पर्दा सिर्फ लिबास का होता है या आँख का भी होता है, और क्या पर्दा सिर्फ औरत के लिए जायज़ है? मर्द का इस हवाले से क्या रोल है, और मर्द पर कितना पर्दा जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद के अहकाम का एक मिजाज है। कुरान ने जब भी मुश्तरका तौर पे बात की है तो मर्द और औरत को एक ही सेंस में लिया और मोमिनीन कह के मुखातिब किया है। जैसे कुरान में बहुत जगह से आयतें आती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसमें मर्द भी मुराद होती है, औरत भी मुराद होती है। लेकिन जहाँ स्पेसिफ़िक अगर कोई खातून के हवाले से मसला है तो वहाँ फिर उस औरत को मुखातिब करके बात की जाती है, और अगर मर्द के हवाले से कोई बात है तो फिर उसको मुखातिब किया जाता है। पर्दे की आपने जहाँ तक बात की, एक उर्फ़ आम में यही बात मशहूर है कि पर्दा शायद सिर्फ़ औरत के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ पर्दे के लिए औरत की बात की गई, देखिए अब मैं एक बात यहाँ भी बयान करना चाहूँगा कि इस्लाम ने जो औरत को एक हया का पैकर बनाया, एक सिनफ़ नाजुक से उसको मुतल्लक़ फरमाया है परवरदिगार ने, तो ये पर्दा जो अल्लाह ने औरत के लिए रखा है ये उसी की हिफाजत और उसकी हया और इफ़्फ़त और पाकदामनी के लिए रखा है। इसीलिए आप देखें, जहाँ पर्दा होता है वहाँ किसी किस्म की बुराई के मामलात नहीं होते हैं, और जहाँ ज़रा सा बेपर्दगी का उनसर आता है तो वहाँ फिर दीगर मामलात जन्म लेते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत को है, जनाब मैं तो अपनी निगाह पे कोई ख़िलाफ़ नहीं डालूँगा और मैं तो जनाब अपनी निगाह नीचे नहीं करूँगा, तो ये मैं समझूंगा कुरान और हदीस से बगावत है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह नूर में सराहत के साथ अल्लाह ने मोमिनीन और मोमिनात कहकर, यानी मोमिन मर्द और मोमिन औरतें कह के सराहत के साथ मर्दों और औरतों को दोनों को पर्दे का हुक्म दिया है। और इत्तेफाक की बात यह है, मर्द को पर्दे का हुक्म पहले दिया है, औरत को आयत की तरतीब में बाद में दिया है। इरशाद हुआ, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ूना अब्सारहुम, ए हबीब मर्द मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफ़िज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने दामन की, अपने पाक होने की हिफाजत करें। वकुल लिल मोमिनात, अब औरतों की बारी आ रही है, और मोमिना औरतों से कह दीजिए यग़ज़ुज़ना अब्सारहुन्ना व यहफ़िज़ना फ़ुरूजहुन्ना, कि अपने दामन की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। मैं ये समझता हूँ अगर मर्द अपनी निगाह को नीचे रखना शुरू कर दे तो बेपर्दगी के मामलात ख़त्म हो जाएंगे। औरत हिजाब शरई जो अपने मुकाम पर मौजूद है उसको अगर लेना शुरू कर दे और अपनी निगाहों को नीचे रखे, तो देखिए जब निगाह नीचे रहेगी तो उरफा और जो सूफिया होते हैं वो दो बातें कहते हैं कि निगाह नीचे रखने के दो फ़ायदे हैं। एक तो गड्ढे में गिरने से आदमी बच जाता है, और दूसरा जब वो ज़मीन को देखेगा तो उसे अपना मरकज़ याद आएगा कि जहाँ से मैं आया था और मुझे वहीं पे वापस जाना है। तो मैं समझता हूँ पर्दे के मामले में सिर्फ एक सिन्फ को लेकर जनाब ये कहना कि इनको पर्दे का कहा गया, हमें कुछ नहीं करना, तो ये गलत है। निगाह का पर्दा भी ज़रूरी है, दिल का पाक होना बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिरन भी पर्दा औरत को और मर्द को निगाह का वैसे होना चाहिए जैसे कुरान ने बयान किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ही करें सवाल, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज के मौजू के हवाले से आप ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसी पर्दे को लेकर चलूँगी मैं। कुछ लोग औरत के हकूक़ की भी बात है, लेकिन अगर कुछ औरत अपने ख़ास एक अंदाज से कपड़े पहनती है और जिसमें कोई बेपर्दगी नहीं होती, मगर उसके अगर थोड़े से बाल नज़र आ रहे हैं तो लोग एकदम उस पर उंगली उठाकर उसकी किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, इसी के साथ मैं सवाल करूँगी, क्या लड़की से उसकी मर्ज़ी पूछनी चाहिए शादी से पहले? हमारा दीन इस हवाले से क्या, कैसे हमारी रहनुमाई फरमाता है? अहमद व नसल्ली अला रसूल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत अच्छी बात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत को मेरे भाई ने कोट किया कि जहाँ मर्दों को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं वह औरतों को भी हुक्म दे रहे हैं। मर्दों को कहा गया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो, और औरतों से कहा गया कि वो पर्दे को इस्तेमाल करें। आज के लोग ये समझते हैं कि जो है हम
اس کیلیبر، ہم اس اسٹینڈرڈ اور اس سوسائٹی سے تعلق بلانگ کرتے ہیں کہ جہاں ہم کیسے کریں. تو اس پوری کائنات کی جو سب سے اپر لیول کی خاتون اول ہیں وہ بی بی خدیجہ ہیں. ماشاء اللہ. اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ جو رحمۃ للعالمین، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. جب انہوں نے پردہ کیا تو آج کی عورت اس بات کو کیسے ڈینائی کرتی ہے؟ تو اس کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پہ چلنا چاہیے. اور بی بی فاطمہ پردے کا احترام اور اہمیت کس طرح بیان کرتی ہیں کہ آپ وصیت میں ایک وصیت یہ بھی کرتی ہیں کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے پردے میں اٹھانا. یہاں بھی وہ پردے کو ملوز خاطر کر رکھتی ہیں. اب میں آپ کو یہاں ایک واقعہ چھوٹا سا ہے وہ بیان کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ سب سے بہترین سارے صحابہ تشریف فرمائے. سیدنا علی حیدر کرار بھی موجود ہیں اور سب جواب دے رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی تشفی نہیں کی. باب علم اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں گھر میں، کہتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ فرماتے تو مشکل ہی نہیں ہے. اس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور نہ اس کو کسی نے دیکھا ہو. واہ واہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت علی اشارہ کرتے ہیں کہ میں جواب دوں گا، آپ کہتے ہیں بتاؤ بھائی. کہتے ہیں سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا. اور فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی بات تو میں نے کی ہے، کہا لیکن جو بات ہے اصل میں وہ فاطمہ نے کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاج جانتے ہیں. تو آج کی عورتوں کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کے پردے پہ چلیں. یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ایک بات میں نے سنی، بڑی خوبصورت بات تھی اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی ہے، کہ کسی نے لکھا تھا کہ روایت ہے ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک فلاں گروہ کے بارے میں یا فلاں قبیلے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس قبیلے کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی اور مرد جو ہے بدصورت ہوا کرتے تھے. اور ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے، اس کے لیے لکھا گیا کہ اس قبیلے کی مرد جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو سوال کیا کہ عورتیں، تو کہا عورتوں کو نہ کبھی ہم نے دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی نے وہ عورتیں کبھی باہر نکلیں. پردہ ایک ظاہر نظر کا پردہ بھی ضروری ہے اور اس کے حوالے سے پردے کی بھی بات کریں گے. لیکن ریما جی ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں جس میں قتل و غارت ہو جاتا ہے اکثر، وہ ہے جائیداد کے معاملات. تو مولانا جواد عابدی صاحب سے ہم سوال یہ کریں گے کہ جائیداد میں عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ کیا اسکیل دیا ہے اسلام نے، اور جو لوگ نہیں دیتے ان کے لیے پھر کیا سزا ہے اسلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی تکلیف دہ سوال یہ ہے فرحان بھائی، اور جس میں یوں کہوں گا کہ سو کال ترقی پسند معاشرے میں ہم لوگ جہاں زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا ہم لوگ ترقی کی باتیں کرتے ہیں نا، وہاں پہ عورت کو جس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے. آج ایک المیہ یہ ہے کہ اگر بہن کو رخصت کر کے اچھا جہیز دے دیا تو بھائی بہن کو کنونس کرتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارا حق تمہیں دے دیا ہے، اب خبردار تم وراثت پہ نظر نہ رکھنا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ جملہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ جتنا چاہے جہیز اپنے بہن کو یا باپ اپنی بیٹی کو دے دے، وراثت سے بیٹی کو عاری کرنا اور اس کو خارج کرنا انتہائی گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے اور جہنم میں یہ کام لے جانے والا ہے. وراثت میں ہر صورت حق موجود رہے گا. اور جائیداد کی صورت میں ہم نے تو اپنے گھر میں شروع سے ہی دیکھا کہ کوئی تہوار ہو، اپنی بہن بیٹیاں بھانجی بھتیجیاں جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں، اچھی چیز لاؤ، پہلے ان کو پیش کرو. بازار سے کچھ اپنے لائے ان کے لیے بھی لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ بہنیں ہوتی ہیں جو بھائی کے پس پردہ دعائیں کرتی ہیں کہ پروردگار ہمارے بھائی کو ہماری عمر لگ جائے، ہمارا بھائی ہم سے جدا نہ ہونے پائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بھائیوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. بہنوں کا بیٹیوں کا برابر کا حق ہونا چاہیے. آپ کی بات کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہیں، جواد عابدی صاحب بھی موجود ہیں. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے. آپ دیکھتے رہیے باران رحمت. اور چونکہ اب لاہور میں بھی تقریباً افطار کا وقت ہو چکا ہے، اب کراچی میں تھوڑی دیر بعد افطار ہو جائے گی. ہماری باران رحمت جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینک آل پرس اینڈ ڈالڈا. دیکھتے رہیے باران رحمت، تھوڑی دیر میں آتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریہ. اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل کوکو کولا اینڈ
पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डाल्डा। और भी हमारे साथ ताउन किया है मरहबा गुलबहार। मरहबा गुलबहार हर लम्हा हर बार, मरहबा गुलबहार ताज़ा फलों और फूलों से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। और मरहबा गुलबहार वाले जो हमें हमारी ट्रांसमिशन के ज़रिए उन लोगों तक बाइक का तोहफ़ा पहुंचाते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन बज़रिया कुरानदाज़ी। तो आज कुरानदाज़ी का वक्त है, तो आइए देखते हैं कि आज मरहबा गुलबहार की बाइक जो है वो किस खुशनसीब के हिस्से में जा रही है। खुशनसीब का नाम है उस्मान सोमरो, कराची से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान सोमरो साहब आपको कि आपको शरबत गुलबहार की जानिब से बाइक का तोहफ़ा दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं उलमा इकराम की तरफ। जी रीमा साहिबा, हमारी बात कहाँ रह गई थी, वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अल्लामा साहब से मैंने सवाल किया था कि क्या पर्दे की हदूद जो है उसका एहतराम करना सिर्फ औरत के ऊपर लागू है या मर्द के हवाले से भी दीन इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाता है। और दूसरा, जायदाद की तकसीम में औरत का कितना हक़ है और जो हक़ नहीं दिया जाता तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है उस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इसी सिलसिले में कि पर्दे के हवाले से जब भी लफ्ज़ पर्दा जहन में आता है तो हमारे जहन में पता नहीं एक ख़ातून का वजूद आ जाता है कि शायद सारी पाबंदियाँ पर्दे की, निगाह के मामलात और जितना यानी मेल जोल के मामलात हैं वो सब शायद अल्लाह ने औरत के लिए ज़िम्मेदार लगाएं। ऐसा नहीं है। औरत की जो हुदूद अल्लाह ने बयान की है वो उसमें औरत को रहना चाहिए और मर्द को जितना अपने लिए बयान किया है, जैसे कि मैंने आयत की तिलावत की, मुफ्ती साहब ने भी उसको यहाँ पे रिकॉल किया था कि मर्दों को हुक्म है कि वो अपनी निगाह को नीचे रखें। जब मुफ्ती साहब गुफ्तगू कर रहे थे मैंने एक इस्तिफ़ादा किया, मुफ्ती साहब से मैं जुमला बयान करता हूँ। पैगम्बर के एक सहाबी थे जो बीना नहीं थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पैगम्बर से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए तो जनाब शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ फरमाती हैं। आपने कनीज़ से कहा कि ज़रा उनको रोको, मैं अपना पर्दा संवार लूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा सहाबी तो नाबीना है। वो आपके सवाल का जवाब उस वक्त जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि बाबा सहाबी नाबीना है तो क्या हुआ, मेरी तो आँखें बीना है, मैं ज़रा किसी ऐसी जगह चले जाऊँ कि मेरी निगाह उन पर ना पड़ नहीं पाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मर्द अपने आप की तरफ से कोई ऐसा मौका ना दे, वो अपनी निगाह को नीचे रखे। जब निगाह नीचे रहेगी तो मामला खुद नहीं होगा। अब आ जाइए विरासत के मामलात औरत के लिए जो बयान किए गए कि जहेज़ में जो कुछ दे दिया अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है, भाई उसे कन्वेंस कर रहे हैं, बाप समझ रहा है मैंने जो कुछ दे दिया विरासत में इसका हिस्सा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। बीवी के लिए भी हिस्सा मुअय्यन है फ़िक़्ह के अंदर। मैं जुमला अर्ज़ करूँ, सूरह निसा में मीरास में एक एक यानी फ़र्द की विरासत के हिस्से को खुल के बयान किया है, पूरा चार्ट बयान किया। यानी कुरान में बहुत से मौक़ात पे तफसीलात हर चीज़ की नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन विरासत की तफसील है। तो इसके हिस्से को रोकना, बहन को कन्वेंस करना, बहन को हिस्सा न देना और उसको बहलाना फुसलाना, मैं समझता हूँ किसी सूरत भी गलत है। बल्कि जितना हिस्सा वो आपस में बांट रहे हैं ना बहन का, ये सब गुनाहगार होंगे, ये हिस्सा इनका था ही नहीं। तो जितना जल्दी हो सके, बल्कि बाज़ लोगों को ये देखा गया है कि बहन मर गई अब हम किसे दें। अगर बहन के बच्चे मौजूद हैं तो ये हिस्सा वहाँ जाएगा, अगर बहन का शौहर मौजूद रहा है तो ये सब वहाँ पहुँचेगा। यानी हिस्सा आपने उसका देना है, ये नहीं है कि आपने उससे हड़प कर जाना और कह देना है कि हमने तो कर दिया था जो कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ खा मेलजोल के हवाले से हो या विरासत के मामलात हों या पर्दे के मामलात हों, हमें अल्लाह की इस अमानत सिर्फ नाजुक का जो खातून की सूरत में इसका एहतराम करना चाहिए और लिहाज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है माइंड, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कीजिए। अलामा साहब, स्माइल फाउंडेशन की मैं एम्बेसडर भी हूँ, स्माइल अगेन फाउंडेशन की। इस फाउंडेशन के अंदर ये है कि जिन ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, एसिड फेंक दिया जाता है गैरत के नाम पर या गुस्से में, लिहाज किए बगैर कि वो उनकी बेगम है या उनकी बेटी है या उनकी वालदा है या कोई रिश्तेदार है, जो मर्द औरत पर हाथ उठाते हैं और औरत के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, शरीयत में ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है, और अगर है तो उसका कानून अभी तक हमारे यहाँ नाफिज क्यों नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औरत का मकाम क्या है। औरत को ये नहीं कहा कि औरत की पैदाइश जो मिसाल दी जाती है वो सर से, उस पर सर पे रखो, ना ये कहा गया है कि पैर पर है पैर पे रखो, बल्कि जो हदीस से मिलता है कि दिल की पसली के पास से अल्लाह ने उसकी पैदाइश की, मतलब उसके दिल के पास रखो। आप अगर अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना से अगर आप उनकी ज़िंदगी से पूछें कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप पे कुछ सख्ती की, तो वहाँ से ये पर्दे से पीछे से आवाज़ आएगी तुम सख्ती की बात करते हो, अल्लाह के नबी ने तो कभी तंज़ भी नहीं किया। जिस रहमतुल लिल आलमीन की आप बात करते हैं उनका अंदाज़ क्या है,
ان کا انداز گفتگو کیا ہے. ہمارے یہاں انداز گفتگو کے اندر بھی بڑی مطلب ہے. جب بادشاہ سلامت گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کنیزیں اور بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب میں ایک مرد کی بات کر رہا ہوں. مطلب بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے. دق الباب، جب حضور اندر داخل ہوتے ہیں ازواج مطہرات فرماتی ہیں حضور کے چہرے مبارک پہ تبسم دیکھ کر ہمارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. اور آج کیا ہوتا ہے، میں کیونکہ دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی طلاق کے فتوے اس لیے آتے ہیں کہ اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جی وہ میں غصے سے میں گھر سے باہر آ رہا تھا، گھر میں آیا غصے میں تھا، اور جی وہ میں نے تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد طلاق ہو گئی، اب کیا کرنا ہے. بھئی آپ یہاں نوبت کیوں لے کے آئے؟ یہ رشتہ اس لیے مار کٹائی کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نبی آخری خطبہ بیان کر رہے ہیں حجۃ الوداع کا، وہ فرما رہے ہیں اتقو، لوگو اے لوگو. اچھا وہاں لفظ استعمال یا ایھا الناس کیا، اور ناس میں تمام انسانیت آ جاتی ہے کہ اے انسانوں اللہ کی باندیوں کے حقوق کے حوالے سے ڈرو. تمہیں ڈرنا ہے، اگر تم ان کا حق مارو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ ناراض ہوگا. یہاں تشدد کی بات کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے شاید یہ اسلام میں، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ اسلام کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سختی کا معاملہ آپ مجھے دکھائیے، نبی اسلام کی زندگی میں دکھائیے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دکھائیے، آپ اہل بیت اطہار کی زندگی میں دکھائیے، آپ ائمہ کی زندگی میں دکھائیے کہ وہ تشدد پسند ہو، گھر کے اندر سختی کا معاملہ ہو. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کی بات کی جاتی ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، پوچھا کیا روٹی بنی ہوئی ہے؟ تو جواب دیا کہ رسول اللہ روٹی نہیں. آپ نے فرمایا آٹا لے آؤ، میں محمد آٹا گوندھ دیتا ہوں، تم روٹی بنا لینا. یہ انداز، یہ محبت، یہ سلوک، یہ پیار ہے. اگر آج ہم ان سیرت کو اپنے گھر میں نافذ کریں گے، رائج کریں گے تو گھر جنت نظیر ہو جائے گا. ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں، حضور کی بات کو نہیں مانتے. اگر حضور کی ذات کو بھی مانیں، حضور کی بات کو بھی مانیں، جو تفرقات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں. ماشاء اللہ. جواد صاحب، اب کیونکہ وقت بالکل آخری ہے، 2 جملوں میں ایک میسیج دے دیجیے اس حوالے سے تاکہ بات کچھ ذہنوں تک الرحمن الرحیم. بس پیغام یہی ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا کرے. اور جس عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں، یقین مانیے اس عورت کا پہلا روپ بیٹی کا ہے جب یہ گھر میں ہوتی ہے. پھر جب یہ رشتہ ازدواج منسلک ہوتی ہے، پھر یہ جو ہے ایک زوجہ بنتی ہے، اور پھر جب یہ ماں بنتی ہے تو عورت کی معراج کا وقت ہوتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے. تو عورت کا احترام کریں، کل کو آپ بھی بیٹی والے بنیں گے، آپ کی بیٹی بھی اسی مرحلوں کو طے کرے گی. اور ایسا نہ ہو کہ عورت کی بہترامی کے ذریعے آپ اپنی جنت کو کھو دیں، کیونکہ جنت کو ماں کے قدموں کے تحت ہی کہا گیا ہے. روایات کا مفہوم حاصل یہی ہے کہ عورت کا بڑا احترام ہے. تو جو حق اللہ نے عورت کو دیا ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے. جہاں بھی اس کا استحصال ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جزاک قبلہ. آپ بھی جو اچھی بات کی بھائی نے، آدمی کی معراج یہ ہوگی کہ اس کی بیوی دعا کرے کہ تمہاری بیٹی کو مجھ جیسا شوہر ملے. ماشاء اللہ. نہیں آپ اتنے اچھے ہو جائیں. بہت اچھی گفتگو رہی، کیونکہ یہ طویل موضوع ہے، اس پر بہت وقت چاہیے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں کہ اب ٹرانسمیشن کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اور ناظرین، کل انشاءاللہ ہم دوبارہ 3 بجے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. اور آپ مولا علیہ السلام کا کال آپ بیان فرما رہی تھیں، بالکل جو آپ پڑھ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا. بالکل مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت کال، اس سے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی کہ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھیں، کیونکہ انسان کو ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے. تو اپنی اصلاح کیجیے. ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں جب بھی جس لمحہ موقع ملے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ماشاءاللہ. ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے، یہ پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینگ آل پر اینڈ ڈالڈا. اور اب وقت ہوا ہے قوالی کا، اور جانے سے پہلے روز کی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے. 2 دن بعد انشاءاللہ کلام ریلیز ہوگا امام حسن علیہ السلام کی شان میں، اور پھر اور دیگر کلام آپ اس کے ذریعے سن سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے فرحان اے وارث آفیشیل، اس کو بھی فالو کیجئے. اور آج ٹی وی کی اور آج نیوز کی جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کی کوئی بات، نعت خوان حضرات کی کوئی نعت، ریما صاحبہ کی کوئی بات،
آپ کو اچھی لگتی ہے، علماء کرام کی کوئی بات آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ لائیو تو ایک ہی بار ہوتا ہے، تو اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل پر. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. اور اب ہمارے آخر میں مہمان ہیں، حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں قوالی کے لیے میر مزمل حسین حیدری صاحب اور وقاص علی حیدری صاحب. ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی، اور علماء کرام کا بہت شکریہ، مفتی نور رحمانی صاحب کا بھی اور جواد احمد عابدی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم، ویلکم کراچی. آپ تشریف لائے اور خدا آپ کا آنا قبول فرمائے. بسم اللہ کیجیے گا. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریہ. اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل کوکا کولا اینڈ پاورڈ بائی ٹینک آلپرز اینڈ ڈالڈا. اور بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا گل بہار. مرحبا گل بہار ہر لمحہ ہر بار. مرحبا گل بہار تازہ پھلوں اور پھولوں سے تیار کردہ مرحبا گل بہار. اور مرحبا گل بہار والے جو ہمیں ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے ان لوگوں تک بائک کا تحفہ پہنچاتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں لیکن بذریعہ قرآن اندازی. تو آج قرآن اندازی کا وقت ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مرحبا گل بہار کی بائک جو ہے وہ کس خوش نصیب کے حصے میں جا رہی ہے. خوش نصیب کا نام ہے عثمان سومرو، کراچی سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت مبارک ہو عثمان سومرو صاحب آپ کو کہ آپ کو شربت گل بہار کی جانب سے بائک کا تحفہ دیا جا رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں علماء کرام کی طرف. جی ریما صاحبہ، ہماری بات کہاں رہ گئی تھی؟ وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا پردے کی حدود جو ہے اس کا احترام کرنا صرف عورت کے اوپر لاگو ہے یا مرد کے حوالے سے بھی دین اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اور دوسرا، جائیداد کی تقسیم میں عورت کا کتنا حق ہے اور جو حق نہیں دیا جاتا تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اسی سلسلے میں کہ پردے کے حوالے سے جب بھی لفظ پردہ ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پتہ نہیں ایک خاتون کا وجود آ جاتا ہے کہ شاید ساری پابندیاں پردے کی، نگاہ کے معاملات اور جتنا یعنی میل جول کے معاملات ہیں وہ سب شاید اللہ نے عورت کے لیے ذمہ لگائیں. ایسا نہیں ہے. عورت کی جو حدود اللہ نے بیان کی ہے وہ اس میں عورت کو رہنا چاہیے، اور مرد کو جتنا اپنے لیے بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے آیت کی تلاوت کی، مفتی صاحب نے بھی اس کو یہاں پہ ریکال کیا تھا کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں. جب مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے میں نے ایک استفادہ کیا مفتی صاحب سے، میں جملہ بیان کرتا ہوں. پیغمبر کے ایک صحابی تھے جو بینا نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیغمبر سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو جناب شہزادی کونین فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف فرماتی ہیں. آپ نے کنیز سے کہا کہ ذرا ان کو روکو، میں اپنا پردہ سنوار لوں. تو حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی تو نابینا ہے. وہ آپ کے سوال کا جواب اس وقت جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا صحابی نابینا ہے تو کیا ہوا، میری تو آنکھیں بینا ہے، میں ذرا کسی ایسی جگہ چلی جاؤں کہ میری نگاہ ان پہ نہ پڑ نہیں پائے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرد اپنے آپ کی طرف سے کوئی ایسا موقع نہ دے، وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے. جب نگاہ نیچے رہے گی تو معاملہ خود نہیں ہوگا. اب آ جائیے وراثت کے معاملات. عورت کے لیے جو بیان کیے گئے کہ جہیز میں جو کچھ دے دیا اب تمہارا حصہ نہیں ہے، بھائی اسے کنونس کر رہے ہیں، باپ سمجھ رہا ہے میں نے جو کچھ دے دیا وراثت میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بیوی کے لیے بھی حصہ معین فقہ کے اندر. میں جملہ عرض کروں، سورہ نساء میں میراث میں ایک ایک یعنی فرد کی وراثت کے حصے کو کھل کے بیان کیا ہے، پورا چارٹ بیان کیا ہے. یعنی قرآن میں بہت سے مقامات پہ تفصیلات ہر چیز کی نہیں ملیں گی آپ کو، لیکن وراثت کی تفصیل ہے. تو اس کے حصے کو روکنا، بہن کو کنونس کرنا، بہن کو حصہ نہ دینا اور اس کو بہلانا پھسلانا میں سمجھتا ہوں کسی صورت بھی غلط ہے. بلکہ جتنا حصہ وہ آپس میں بانٹ رہے ہیں نا بہن کا، یہ سب گناہ گار ہوں گے، یہ حصہ ان کا تھا ہی نہیں. تو جتنا جلدی ہو سکے، بلکہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہن مر گئی اب ہم کسے دیں. اگر بہن کے بچے موجود ہیں تو یہ حصہ وہاں جائے گا، اگر بہن کا شوہر موجود رہے تو یہ حصہ وہاں پہنچے گا. یعنی حصہ آپ نے اس کا دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے ہڑپ کر دینا اور کہہ دینا ہے کہ ہم نے تو کر دیا تھا جو کر دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں خواہ میل جول کے حوالے سے ہو یا وراثت کے معاملات ہوں یا پردے کے معاملات ہوں، ہمیں اللہ کی اس امانت صنف نازک کا جو خاتون کی صورت میں اس کا احترام کرنا چاہیے اور لحاظ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے مائنڈ، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کیجیے. علامہ صاحب، اسمائل فاؤنڈیشن کی میں امبیسڈر بھی ہوں، اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی.
اس فاؤنڈیشن کے اندر یہ ہے کہ جن خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر یا غصے میں، لحاظ کیے بغیر کہ وہ ان کی بیگم ہے یا ان کی بیٹی ہے یا ان کی والدہ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے، اور اگر ہے تو اس کا قانون ابھی تک ہمارے ہاں نافذ کیوں نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عورت کا مقام کیا ہے. عورت کو یہ نہیں کہا کہ عورت کی پیدائش جو مثال دی جاتی ہے وہ سر سے ہے، اس پہ سر پہ رکھو، نہ یہ کہا گیا ہے کہ پیر پر ہے پیر پہ رکھو، بلکہ جو احادیث سے ملتا ہے کہ دل کی پسلی کے پاس سے اللہ نے اس کی پیدائش کی، مطلب اس کے دل کے پاس رکھو. آپ اگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے اگر آپ ان کی زندگی سے پوچھیں کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ پہ کوئی سختی کی، تو وہاں سے یہ پردے سے پیچھے سے آواز آئے گی تم سختی کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی نے تو کبھی طنز بھی نہیں کیا. جس رحمت للعالمین کی آپ بات کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہے، ان کا انداز گفتگو کیا ہے. ہمارے یہاں انداز گفتگو کے اندر بھی بڑی مطلب ہے، جب بادشاہ سلامت گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کنیزیں اور بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب میں ایک مرد کی بات کر رہا ہوں، مطلب بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے. دق الباب، جب حضور اندر داخل ہوتے ہیں ازواج مطہرات فرماتی ہیں حضور کے چہرے مبارک پہ تبسم دیکھ کر ہمارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. اور آج کیا ہوتا ہے، میں کیونکہ دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی طلاق کے فتوے اس لیے آتے ہیں کہ اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جی وہ میں غصے سے میں گھر سے باہر آ رہا تھا، گھر میں آیا غصے میں تھا، اور جی وہ میں نے تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد طلاق ہو گئی، اب کیا کرنا ہے. بھئی آپ یہاں نوبت کیوں لے کے آئے؟ کہ یہ رشتہ اس لیے مار کٹائی کے لیے؟ اللہ سبحانہ و اللہ کے نبی آخری خطبہ بیان کر رہے ہیں حجۃ الوداع کر، وہ فرما رہے ہیں اتقو لوگو، اے لوگو. اچھا وہاں لفظ استعمال یا ایھا الناس کیا، اور ناس میں تمام انسانیت آ جاتی ہے کہ اے انسانوں اللہ کی باندیوں کے حقوق کے حوالے سے ڈرو. تمہیں ڈرنا ہے، اگر تم ان کا حق مارو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ ناراض ہوگا. یہاں تشدد کی بات کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے شاید اسلام میں، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ اسلام کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سختی کا معاملہ آپ مجھے دکھائیے، نبی اسلام کی زندگی میں دکھائیے، آپ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں دکھائیے، آپ اہل بیت اطہار کی زندگی میں دکھائیے، آپ ائمہ کی زندگی میں دکھائیے کہ وہ تشدد پسند ہو، گھر کے اندر سختی کا معاملہ ہو. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کی بات کی جاتی ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، پوچھا کیا روٹی بنی ہوئی ہے؟ تو جواب دیا گیا رسول اللہ روٹی نہیں. آپ نے فرمایا آٹا لے آؤ، میں محمد آٹا گوندھ دیتا ہوں، تم روٹی بنا لینا. یہ انداز، یہ محبت، یہ سلوک، یہ پیار ہے. اگر آج ہم ان سیرت کو اپنے گھر میں نافذ کریں گے، رائج کریں گے، تو گھر جنت نظیر ہو جائے گا. ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں، حضور کی بات کو نہیں مانتے. اگر حضور کی ذات کو بھی مانیں، حضور کی بات کو بھی مانیں، جو تفرقات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں. ماشاء اللہ. جواد صاحب، اب کیونکہ وقت بالکل آخری ہے، 2 جملوں میں ایک میسیج دے دیجیے اس حوالے سے تاکہ بات کچھ ذہنوں تک پہنچے. بس پیغام یہی ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا کرے. اور جس عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں، یقین مانیے اس عورت کا پہلا روپ بیٹی کا ہے جب یہ گھر میں ہوتی ہے، پھر جب یہ رشتہ ازدواج منسلک ہوتی ہے، پھر یہ جو ہے ایک زوجہ بنتی ہے، اور پھر جب یہ ماں بنتی ہے تو عورت کی معراج کا وقت ہوتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے. تو عورت کا احترام کریں، کل کو آپ بھی بیٹی والے بنیں گے، آپ کی بیٹی بھی اسی مرحلوں کو طے کرے گی. اور ایسا نہ ہو کہ عورت کی بے احترامی کے ذریعے آپ اپنی جنت کو کھو دیں، کیونکہ جنت کو ماں کے قدموں کے تحت ہی کہا گیا ہے. روایات کا مفہوم اور ماں حاصل یہی ہے کہ عورت کا بڑا احترام ہے. تو جو حق اللہ نے عورت کو دیا ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے. جہاں بھی اس کا استحصال ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جزاک قبلہ. آپ بھی جو اچھی بات کی بھائی نے، آدمی کی معراج یہ ہوگی کہ اس کی بیوی دعا کرے کہ تمہاری بیٹی کو مجھ جیسا شوہر ملے. ماشاء اللہ. نہیں آپ اتنے اچھے ہو جائیں. بہت اچھی گفتگو رہی، کیونکہ یہ طویل موضوع ہے، اس پر بہت وقت چاہیے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں کہ اب ٹرانسمیشن کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اور ناظرین، کل انشاءاللہ ہم دوبارہ 3 بجے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے.
جی، اور آپ مولا اجازت سے علیہ پہلے السلام اس سے کا کچھ پہلے کال آپ بیان فرما رہی تھیں بالکل جو آپ پڑھ رہی تھی، میں دیکھ جی رہا تھا. بالکل بالکل اچھا، تو مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت قول، اس سے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی کہ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھیں، کیونکہ انسان کو ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے. تو اپنی اصلاح کیجیے. ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں جب بھی جس لمحہ موقع ملے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ماشاء اللہ. ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے یہ پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینگ آل پر اینڈ ڈالڈا. جی بالکل. اور اب وقت ہوا ہے قوالی کا، اور جانے سے پہلے روز کی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے. 2 دن بعد انشاءاللہ کلام ریلیز ہوگا امام حسن علیہ السلام کی شان میں، اور پھر اور دیگر کلام آپ اس کے ذریعے سن سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے فرحان اے وارث آفیشیل، اس کو بھی فالو کیجئے. اور آج ٹی وی کی اور آج نیوز کی جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کی کوئی بات، نعت خوان حضرات کی کوئی نعت، ریما صاحبہ کی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، علماء کرام کی کوئی بات آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ لائیو تو ایک ہی بار ہوتا ہے، تو اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل پر. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. اور اب ہمارے آخر میں مہمان ہیں، حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں قوالی کے لیے، میر مزمل حسین حیدری صاحب اور وقاص علی حیدری صاحب. ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی، اور علماء کرام کا بہت شکریہ، مفتی نور رحمانی صاحب کا بھی، اور جواد احمد عابدی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم، ویلکم. کراچی آپ تشریف لائے اور خدا آپ کا آنا قبول فرمائے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ. ہلو اجازت فرحان بھائی. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کے، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کے. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کے. ملتی جو ایسے ویسے کو نہ ہلتی زلف کا، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ زلف کا. تلوار دی خدا نے مگر ہاتھ دیکھ کے. علی علی یا علی 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 علی یا علی. سارے لگا سارے
مل کے